لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس كمثله شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. مسئلہ اللہ کا صفات باری تعالیٰ اس پر میں نے آپ سنت وقت اس کے دلائل پیش کیے بیان مجدید کا موقع اور اس پر دلائل پیش کیے. آج کی قسط میں منصوبہ درس کروں گا بعض صفات کے مسئلے پر سوالات اور ان کے جوابات اور امت کو بطور فائدہ کے اپنے اکابر علماء دیوبند کی چند عبارات کہ جن سے بالکل ہی واضح ہو. ہمارے اکابر کا عقیدہ یہ تھا اللہ کی ذات ہر جگہ، اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کی ذات کا ہر جگہ ہونا علم ہے، ایک ہوتا ہے اللہ کی ذات کا ہر جگہ ہونا ذات. اسے کہتے ہیں کہ معیت ذاتیہ ہے یا معیت وصفیہ ہے، یا کہتے ہیں معیت ذاتیہ ہے یا معیت علمیہ ہے. میری بات سمجھ؟ معیت ذاتیہ ہے یا معیت علمیہ یا معیت وصفیہ. میں نے اس کو اختیار دیا ہے اللہ رب العزت کو معیت ذاتیہ سے. بعض حضرات کو موقع ہوتا ہے کہ معیت ذاتیہ نہیں معیت علمیہ ہے. غیر متعلق بھی اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ ہونے کے قائل ہیں، لیکن ذات نہیں بلکہ علم. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے، اللہ کا علم ہر جگہ پر. وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ پر ہے، ذات ہر جگہ پہ نہیں ہے. میں اکابر علماء دیوبند کی بہت واضح عبارات پیش کروں گا کہ جن سے آپ محسوس ہو جائیں گے ہمارے اکابر کا یہ طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے، صرف علم نہیں. پہلے چند سوالات اور اس کے جوابات سمجھیں. نمبر 1، اگر اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانا جائے تو سوال پیدا ہو گیا کیا اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں بھی موجود ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانا جائے تو سوال ہوگا کیا اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں بھی موجود ہے؟ اگر کوئی کہے کہ بیت الخلاء میں بھی موجود ہے تو یہ ادب کے خلاف ہے، اور اگر یہ کہے کہ بیت الخلاء میں موجود نہیں تو ہمارے دعوے اور عقیدے کے خلاف ہے. اشارہ لکھ دیا کریں، میں نے گزارش کی تھی بعد میں بیشک آپ پوری فائل کو شیئر کرا. سوال کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانے تو سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں بھی موجود ہے. اگر آپ کہیں موجود ہے ادب کے خلاف ہے، زبان صاف نہیں دیتی. اور اگر آپ یہ کہیں کہ موجود نہیں تو پھر ہر جگہ موجود ہونے کا دعویٰ اور عقیدہ تمہارا ختم ہو جائے گا. جواب نمبر 1، یہ اعتراض تب پیدا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے وجود یعنی جسم کو ہر جگہ پہ مانے. اللہ تعالیٰ کے وجود یعنی جسم کو ہر جگہ پہ مانے. اعتراض تب ہوگا جب ہم اللہ کو موجود بالجسم مانیں، اور جب اللہ کو موجود بلا جسم مانیں گے تو کبھی اعتراض پیدا نہیں ہوگا. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے میں مثال یہ کرتا ہوں، میرا براہ راست غیر علیہ السلام سے پڑھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ حافظ آباد کا رہنا لڑکا تھا، چلیے ہماری سے گفتگو مسائل کے چپ ہوا حقائق بات شروع ہوئی. اس نے مجھ سے کہا اگر ہم یہ مانیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے تو مولانا صاحب یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں بھی موجود ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ بتاؤ بیٹا کیا آپ نے قرآن کریم کچھ پڑھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں قرآن کریم کا مکمل آپ
میں نے پوچھا کیا قرآن کریم آپ کے سینے میں موجود ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ میں نے کہا اچھا آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا کوئی چیز موجود نہ ہو اور محفوظ ہو، ایسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ کہے کہ میرے پاس پیسے موجود تو نہیں البتہ محفوظ ہیں، میرے گھر میں گندم موجود تو نہیں البتہ محفوظ ہے، میرے سوٹ کیس میں کپڑے موجود نہیں البتہ محفوظ ہے، تو تمہارے سینے میں قرآن موجود نہیں تو محفوظ کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں مانتا ہوں میرے سینے میں قرآن موجود بھی ہے اور محفوظ بھی ہے۔ میں نے کہا دوسری بات بتائیں، کیا بیت الخلاء میں قرآن کریم کو لے کر جانا جائز ہے؟ اور اس نے بیت الخلاء میں اور لیٹرین میں قرآن کریم کو لے کر جانا جائز ہے نہیں۔ میں نے کہا تیسری بات یہ بتائیں، جب آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو اگر سینہ پھاڑ کے قرآن کریم باہر رکھ کے تو پھر بیت الخلاء میں جاتے ہیں، آپ کے سینے میں قرآن موجود بھی ہے، بیت الخلاء میں لے کر جانا جائز بھی نہیں، اور آپ بیت الخلاء میں جاتے بھی ہیں تو جو قرآن آپ کے سینے میں موجود ہے اس کو باہر رکھ کے تو پھر جاتے ہیں۔ مجھے وہ کہنے لگا قرآن تو سینے میں موجود ہے مگر وجود اور جسم سے پاک ہے۔ میں نے کہا اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے، وجود اور جسم سے پاک ہے۔ ایک ہوتا ہے وہ قرآن لے کر جانا جو لکھا ہوا صحیفے کی شکل میں، مصحف جسے کہتے ہیں، یہ تو ناجائز ہے، لیکن ایک وہ قرآن جو ہمارے سینے میں ہے، وہ قرآن جو موجود بالجسم مصحف ہے، اس کو بیت الخلاء میں لے کر جانا ناجائز ہے، اور جو سینے میں موجود بلا جسم ہے اس کو بیت الخلاء میں لے کر جانا ناجائز ہے نہیں۔ تو جس طرح قرآن کریم سینے میں موجود بلا جسم ہوتا ہے، بیت الخلاء جانے پر اعتراض نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا موجود بلا جسم ہوتا ہے تو اس پر اعتراض ہوتا ہی نہیں۔ اعتراض تب ہوتا جب ہم اللہ کے لیے جسم مانتے، ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر جسم سے پاک مانتے ہیں۔ جواب نمبر 2، رمضان المبارک کا مہینہ ہر جگہ مبارک ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہر جگہ مبارک ہے۔ اب اگر کوئی شخص پوچھے کہ رمضان بیت الخلاء میں مبارک ہے یا نہیں، رمضان بیت الخلاء میں مبارک ہے یا نہیں، اگر نہیں تو ہر جگہ رمضان نہیں۔ اگر رمضان مبارک ہم کہتے ہیں رمضان مبارک کا مہینہ ہر جگہ مبارک ہے، اب اگر کوئی بندہ پوچھے کہ بیت الخلاء میں رمضان ہے یا نہیں، کوئی بندہ یہ بات پوچھے کہ بیت الخلاء میں رمضان ہے یا نہیں، اگر ہم کہ نہیں ہے تو کہے گا یہ رمضان ہر جگہ پہ نہیں۔ اگر آپ کہیں جی بیت الخلاء میں بھی ہے تو پوچھے اس کے بعد بیت الخلاء میں بھی برکت ہوتی ہے، تو بیت الخلاء میں بھی برکت ہوتی ہے۔ ہم کہیں گے اعتراض تب ہوتا جب رمضان کو جسم والی چیز ہوتی نا، تو پھر آپ کہتے ہیں بیت الخلاء میں برکت موجود ہے یا موجود ہے نہیں۔ رمضان ہر جگہ موجود، ہر جگہ مبارک، لیکن چونکہ بلا جسم رمضان موجود ہوتا ہے اس لیے اعتراض نہیں ہوتا کہ رمضان بیت الخلاء میں موجود ہے یا نہیں۔ اگر موجود ہے تو وہاں بھی بابرکت ہے یا بابرکت نہیں۔ جو موجود بل جسم ہوتا اعتراض ٹھیک تھا، لیکن موجود بلا جسم ہوتا پھر اعتراض نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 2، یہ مجھ سے جدہ میں غیر مقلد کے صدر نے سوال کیا، مقلد تو نہیں تھا، غیر مقلد اس نے بنائے ہوئے سوال کو کیا۔ یہ سوالات وہ ہیں جو جدید دور کے غیر مقلدین کی کتب میں موجود ہیں، وہ رٹوا دیتے ہیں اور لڑکے لڑکے آ کے سوال کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ سوال کیا ہے، اعتراض کیا، نمبر 2، اگر اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانے تو اس سے حلول یا اتحاد لازم آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانے تو حلول یا اتحاد لازم آئے گا۔ حلول اتحاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دو چیزوں کا اس طرح ایک ہونا کہ ہر ایک کا وجود باقی رہے، اسے اتحاد کہتے ہیں۔ دو چیزوں کا اس طرح مل جانا کہ ہر ایک چیز کا اپنا الگ وجود برقرار ہے، اس کا نام اتحاد ہے۔ اور دو چیزوں کا یوں مل جانا کہ ایک چیز اپنا وجود ختم کر کے دوسری میں شامل ہو جائے، اس کو حلول کہتے ہیں، اس کو حلول کہتے ہیں۔ آپ ناشتہ کرنے کے لیے صبح انڈے کا آملیٹ بناتے ہیں، ناشتے کی کیا بناتے ہیں؟ آملیٹ۔ آملیٹ میں کیا ہے؟
नंबर 1 अंडा, नंबर 2 टमाटर, नंबर 3 प्याज, नंबर 4 हरी मिर्चें और नंबर 5 धनिया। इनको अंडे का जायका होना नम के लिए कह रहा हूँ। नंबर 6 अंडा जब तैयार तो काली मिर्च भी फेंकते हैं। अपने वो काली मिर्च का वजूद अपना होता है, अंडे का वजूद अपना है, प्याज का वजूद अपना है, टमाटर का वजूद अपना है। ये 5, 6, 7 चीज़ें मिलती हैं तो आमलेट तैयार होता है, लेकिन हर एक अलग अलग वजूद बरकरार भी रहता है। इसका नाम क्या है? बोलो, इसका नाम क्या है? इसका नाम इत्तेहाद है। मजलिस अमल बनी है तो उसमें 5 या 6 जमातें हैं। हर जमात का वजूद खत्म हो गया, बाकी रहता है, बाकी इसको आप क्या कहेंगे? इत्तेहाद। और हुलूल का माना क्या होता है कि 2 चीज़ें इस तरह आपस में जाएँ, एक चीज़ अपना वजूद ख़त्म करके दूसरे में फना हो जाए, इसका नाम हुलूल है। इसकी मिसाल जैसे आप शरबत पीते हैं, आपने पानी लिया, उसमें चीनी डाली और शरबत बना लिया। ये जो चीनी पानी के अंदर मिली है, इसका पानी से इत्तेहाद हुआ या हुलूल हुआ? क्योंकि चीनी अपना वजूद ख़त्म करके पानी के अंदर शामिल होगी, इसे हुलूल कहेंगे। अब गैर मुतल्लिक़ कहते हैं अगर अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है तो ये बताएं, ये फिर अल्लाह का चीज़ों के साथ हुलूल है या इत्तेहाद है? ज़ाहिर है या हुलूल होगा या इत्तेहाद होगा। बगैर हुलूल के इत्तेहाद हो नहीं सकता। अगर हुलूल के तो बातिल है और अगर इत्तेहाद के हैं तो बातिल है। हम कहते हैं हुलूल इत्तेहाद कब लाजिम आएगा? जब अल्लाह करीम का जिस्म माने। हुलूल इत्तेहाद जिस्म की सिफ़त है और अल्लाह की ज़ात जिस्म से पाक है, वो हर जगह भी हैं और हुलूल और जिस्म से पाक भी। हर जगह भी हुलूल और जिस्म से पाक भी। हुलूल और जिस्म वाला इतराज़ कब होगा? जब अल्लाह ताला का जिस्म माने, जब हम अल्लाह ताला को जिस्म के बगैर तो जिस्म से पाक मानते। सवाल नंबर 3, जब अल्लाह ताला मुशाबहात मखलूक से पाक हैं, जब अल्लाह ताला मुशाबहात मखलूक से पाक हैं, तो कुरान और हदीस में ऐसे लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किए गए हैं जो इंसान को वहाँ में डाल लेते हैं? अल्लाह ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल ही ना करते। जब अल्लाह ताला मुशाबहात मखलूक से पाक हैं तो ऐसे लफ्ज़ कुरान हदीस में क्यों इस्तेमाल किए जो वहाँ में डाल देते हैं? अल्लाह के लफ्ज़ के याद का लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल ही ना फरमाते, ऐन इस्तेमाल ही ना होता, साकुन इस्तेमाल ही ना होता, ताकि बंदा शुबे के अंदर न पड़ा। ये जवाब। दुनिया दारुल इम्तिहान और दारुल इब्तिला है। दुनिया दारुल इम्तिहान और दारुल इब्तिला है। अगर ये अल्फाज ना होते तो बंदे का इम्तिहान कैसे होता? अगर ऐसे अल्फाज ना होते तो बंदे का इम्तिहान इब्तिला कैसे होता? इम्तिहान तो तभी होगा जब अल्लाह को मुशाबहत मखलूक से पाक भी माने और ऐसे अल्फाज का माना भी ऐसा करे कि जैसे भी ठीक रहे, लफ्ज़ भी ठीक रहे। बात समझ आ गई? इब्तिला है ना, ये तो बिल्कुल ऐसी है कि जैसे पुराने करीम में मुक़त्तआत जिनका कोई भी माना नहीं अल्लाह ने जिक्र फरमा दिया, तो लोग कहते हैं जब पुराने करीम अमल के लिए आया था तो ऐसे अल्फाज दिए क्यों जिनका माना ही कोई नहीं? अलिफ लाम मीम नून यासीन हामीम काफ हा या ऐन साद, जो रूफ़े मुक़त्तआत कौन थे जिसका माना किसी को मालूम है नहीं। तो जब इनका माना ही मालूम नहीं है तो पुराने करीम उतारने की ज़रूरत ही क्या थी? हम कहते हैं अल्लाह ने रूफ़े मुक़त्तआत उतार के बंदे का इम्तिहान लिया। ये एक बंदे को बताया कि तुम आजिज़ हो और मैं नादिर हूँ, तुम्हें मेरी कुदरत मान लो, अपनी आर्जी को मान लो तो दीन समझ आ जाएगा। अगर हर बात को तुमने समझने की कोशिश की तो दीन समझ नहीं आएगा। जैसे हमारे बास मुफस्सिर इसका जवाब क्या देते हैं? आपने जवाब जो पढ़ा है ना, मैं वो जवाब देता हूँ जो आपने दस्तगाहों में पढ़ा है। हमारे आप क्या जवाब देते हैं? हर आदमी के इम्तिहान उसकी हैसियत के मुताबिक होता है। जाहिल के इम्तिहान होता है कि पढ़ा करो और आलिम के इम्तिहान होता है कि इस चीज़ को ना पढ़ा करो। जाहिल पढ़ने से दौड़ता है और आलिम हर चीज़ को पढ़ने की तरफ दौड़ता है। तो इनके जो मानी बयान किए ताकि उलमा के इम्तिहान हो जाए तो तुमने इस पर दखल नहीं देना, ये दखल देते हैं या फिर भी शुरू हो जाते हैं। समझिए, इसलिए हमारे उलमा अहले सुन्नत और रूफ़े मुक़त्तआत का दर्जा यकीन माना कभी बयान नहीं करना।
جواب نمبر 2، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے دفع شبہ تشبیہ میں لکھا ہے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے دفع شبہ تشبیہ میں لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانی طبیعت پر محسوسات اتنے غالب ہو گئے تھے انسانی طبیعت پر محسوسات اتنے غالب ہو گئے تھے کہ لوگ محسوسات کے بغیر اپنے الہ کو سمجھتے نہیں تھے، لوگ محسوسات کے بغیر اپنے الہ کو سمجھتے نہیں تھے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے عرض کیا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، سورہ اعراف آیت نمبر 138، کہ ہمارے لیے بھی معبود بنائیے جس طرح ان کا معبود موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اللہ کو پکارنے والے سب کے توحیدی، اور جب گزرے پچھڑے کو دیکھا تو وہی کھڑے ہو گئے، کہا جیسے ان کا دیکھو معبود نظر آ رہا ہے نا، اے موسیٰ ہمیں بھی ایسا خدا بنا کے دے دے، ہمیں بھی ایسا خدا بنا کے دے دے۔ تو اپنے موسیٰ علیہ السلام کو سوال کر لیا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے عرض کیا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی معبود بنائیے جس طرح ان کا معبود ہے۔ اور مشرکین نے سوال کیا اللہ تعالیٰ کیا ہے، مشرکین نے سوال کیا اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ نے جواب دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو انہوں نے سوال کیا کیا تھا اللہ کیا ہے، اللہ نے کیا جواب دیا اللہ قل هو اللہ احد۔ تو مشرکین کا یہ کہنا کہ اللہ کیا ہے یہ دماغ پر محسوسات غالب ہونے کی دلیل ہے، محسوسات پر غالب ہونے کی۔ مشرکین نے یہ نہیں کہا تھا اللہ کیوں ہے، یہ نہیں کہا اللہ کہاں ہے، بلکہ کیا پوچھا کہ اللہ کیا ہے۔ تو کیا تو جسم کے لیے ہوتا ہے نا ماہیت پوچھنے کے لیے، محسوسات اتنے غالب تھے کہ انہوں نے اللہ کیا ہے پوچھتے اللہ، اور میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ کیونکہ محسوسات اتنے غالب ہو گئے تھے کہ لوگ محسوسات بغیر الہ کو سمجھتے نہیں تھے، تو اللہ رب العزت الفاظ وہ استعمال کیے جو محسوسات کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ لفظ تم نے یہ لینا ہے اور معنی تم نے وہ لینا، لفظ یہ لینا ہے اور معنی وہ لینا۔ اگر اس وقت یوں کہہ دیا جاتا اللہ لیس بجسم، اللہ لیس بجسم ولا بجوہر ولا بعرض ولا طویل ولا عریض ولا یشکر الامکنہ ولا یحویہ مکان ولا جہت من الجہات الستہ، یہ کہتے تو مشرک کیا سمجھتے، مشرک اللہ پاک نے مشرکین نے پوچھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کیا ہے، تو جواب کیا دینا چاہیے تھا اللہ لیس بجسم ولا عرض ولا جوہر، یہ جواب دیتے تو مشرک کیا سمجھتے، یہ جواب نہیں دیا بلکہ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ میری بات سمجھئے، جو اللہ کے جواب میں حقیقی جواب ہے وہ کیوں نہیں دیا کہ یہ سمجھنا مشرکین کے بس میں نہیں تھا، اس لیے اللہ کی ذات کی ماہیت بتانے کی بجائے اللہ کی صفات بتا دی۔ احد یہ صفت ہے، صمد یہ لم یلد ولم یولد یہ صفت ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، تو ذات بتانے کی بجائے کیا بتایا، صفات بتا دی۔ سوال نمبر 4، اگر کوئی بندہ پوچھے این اللہ، اللہ کہاں ہے، اگر کوئی پوچھے این اللہ، اللہ کہاں ہے، تو جواب کیا دیں گے، جواب ہوا موجود بلا مکان، یہ جواب دیں گے۔ تو بندہ پوچھے این اللہ، اللہ کہاں ہے، کیا جواب دیں گے، وہ موجود بلا مکان، وہ موجود بلا، اللہ موجود بلا مکان،
تو چونکہ موجود بلا مکان کا معنی ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات حاضر اور ناظر ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ جیسے میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، موجود بلا مکان جواب علماء کے لیے ہے، اللہ حاضر اور ناظر یہ جواب طلباء کے لیے ہے، اور اللہ ہر جگہ موجود یہ جواب عوام کے لیے ہے۔ اللہ موجود بلا مکان علماء کے لیے، اللہ حاضر اور ناظر عوام کے لیے، اور اللہ ہر جگہ موجود عوام کے لیے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہر جگہ، توجہ اگر ہم کیا کہتے ہیں ہر جگہ، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی میں ایک رسالہ موجود ہے حضرت تھانوی کا، تمہید العرش، تمہید الفرش فی تحدید العرش، تمہید الفرش فی تحدید العرش، حضرت تھانوی کا بڑا لاجواب رسالہ امداد الفتاوی، اس کو پڑھو سارے شبہات کو ظاہر فرما دیتے۔ میں جامع امدادیہ یا میرے استاد مولانا محمد ظاہر صاحب، تو میں نے ساری عرض کیا اس کے بارے میں، تو جو ہماری یہ رسالہ استوا کے مسئلے پر امداد الفتاوی میں ساری فرمانے لگے کہ میری رائے ہے اس رسالے کی تعریف کر دینی چاہیے، اس رسالے کی حضرت تھانوی کا اردو والا رسالہ اس کا عربی میں ترجمہ کریں، تعریف کر دیں تاکہ عرب اس سے استفادہ کریں۔ میں نے استاد سے گزارش کی، میں نے کہ پہلے اس کی تصحیح کریں پھر تعریف کریں، پہلے کیا کریں عرب تو استفادہ بعد میں کریں گے، اردو والے سے استفادہ نہیں کر سکتے، عربی عربی میں چلے جائے گا استفادہ کریں۔ حضرت تھانوی کے رسالے کی پہلے تصحیح ہونی چاہیے اور تصحیح کے بعد پھر تعریف ہونی چاہیے۔ حکیم الامت تھانوی نے بڑا ایک عجیب سوال ہے جو آپ کے انداز میں بہت بڑی بحث کی ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں پھر بندہ کو یہ کہے گا کہ جب آپ نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے تو اللہ جگہ سے پاک کرنا، پھر بھی تو جگہ پر ہی موجود ہوا نا۔ ہم نے کیا اعتراض کی، اگر اللہ کا فرمان ہے یہ اعتراض یہ اعتراض یہ اعتراض یہ تھے نا، تو جب آپ نے کہا ہر جگہ موجود ہے تو ہر جگہ بھی تو جگہ ہی ہے نا، پھر بھی تم نے اللہ کو جگہ پر تو مان لیا، تو غیر معلوم جگہ پر کیسے آئے گا؟ حضرت بہت سارا جواب دیتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ جو ہر جگہ، یہ جو ہم نے کہا ہر جگہ، اصل میں یہ ترجمہ ہے بلا مکان، ہر جگہ میں اتنی تعمیم ہے کہ گویا بلا مکان، تو بلا مکان کو تعبیر کیسے کرتے ہیں؟ عوام کو یہ بات سمجھانی اللہ بلا مکان موجود ہے، یہ بات مشکل ہے، تو ہم نے بلا مکان کو ہر جگہ سے تعبیر کر دیا کہ جگہ میں اتنی امور ہے کہ گویا جگہ ہے ہی نہیں، گویا جگہ ہے ہی نہیں، تو ہر جگہ یہ تعبیر کس سے ہے؟ بلا مکان سے۔ عوام تو بلا مکان ہی سمجھ سکتی، وجود بھی ہو مکان بھی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ کیا کر دیا؟ وجود بلا مکان یعنی ہر جگہ۔ سوال نمبر 5، اگر اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہم کلامی کا شرف بخشنے کے لیے عرش پہ کیوں بلایا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف بخشنے کے لیے عرش پہ کیوں بلایا؟ تو عرش پہ بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ذات عرش پہ رہتی ہے۔ حضور کو گفتگو کے لیے عرش پہ بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا حضور اللہ کہاں رہتے ہیں؟ اللہ عرش پہ رہتے ہیں۔ جواب، اگر اللہ تعالیٰ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو کے لیے عرش پہ بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ عرش پہ رہتے ہیں، تو کل کو پھر کوئی بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کوہ طور پہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوہ طور پہ، دلیل کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو گفتگو کرنے کے لیے طور سینا پہ بلایا تھا، کہاں بلایا تھا؟ کوہ طور پہ بلایا تھا، اللہ وہاں رہتے ہیں۔ اور کوئی تیسرا بندہ کہے گا نہیں اللہ مسجد میں رہتے ہیں، اللہ مسجد میں رہتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ جب بندے نے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہو تو نماز پڑھتا ہے، اور جب نماز پڑھنی ہو تو پھر مسجد میں چلا جاتا ہے، تو مسجد میں اللہ سے بات کرتا ہے۔ اگر اللہ مسجد میں موجود نہیں تھے تو بات کس سے کرتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ مسجد میں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حضور کو عرش پہ بلا کر بات کرنا
اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، تو دوسرا بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کر بات کرنے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کوہ طور پر ہے، اور تیسرا کہے گا بندوں کو مسجد میں بلا کر اللہ کا بات کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد میں رہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے اللہ کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے، ہاں البتہ گفتگو کرنے کے لیے جگہ کا انتخاب کرنے گفتگو کے لیے جگہ کا انتخاب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بندے کی حیثیت کو دیکھتے ہیں اور جیسی حیثیت ہو ویسی جگہ کا انتخاب فرما لیتے ہیں۔ اگر بندہ مجھ اور آپ جیسا ہو انتخاب مسجد کا ہوتا ہے، اگر بندہ حضرت موسیٰ کلیم جیسا ہو تو انتخاب پورے سینہ کا ہوتا ہے، اور اگر بندہ حضرت محمد حبیب جیسا ہو تو انتخاب عرش مولا کا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر بندہ ہم جیسا ہو تو گفتگو کے لیے انتخاب مسجد کا ہوتا ہے، اگر بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہو تو انتخاب پورے سینہ کا ہوتا ہے، اور اگر بندہ حضرت محمد حبیب جیسا ہو تو انتخاب عرش مولا کا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے تو اللہ ہر جگہ، لیکن عرش مولا کے حضور کو بلانا یہ حضور کی شان کی وجہ سے، یہ حضور کی شان کو اس کی اسی مثال سمجھیں۔ اسی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ بہت سارے حضرات مسجد میں آتے ہیں بیان سننے کے لیے، اور لاؤڈ اسپیکر کی آواز پوری مسجد میں جا رہی ہوتی ہے، لاؤڈ اسپیکر کی آواز پوری مسجد میں جا رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں بھائی مولانا عبدالکریم صاحب اسٹیج پہ تشریف لے آئے، یہ مولانا عبدالرحمان صاحب آگے آ جائیں، یہ حاجی اللہ زندہ صاحب اسٹیج پہ آ جائیں۔ تو جب مسجد پوری میں آواز جا رہی ہے اور سارے لوگ بیان سننے کے لیے آئے ہیں، آپ نے حاجی صاحب کو مولانا صاحب کو اسٹیج پہ کیوں بلایا؟ آپ ادھر ہی ان کو بیٹھا رہنے دیتے۔ ہم کہیں گے آواز تو پوری مسجد میں جاتی ہے، لیکن جیسی سامنے کی حیثیت ہو ویسی اس کو جگہ دیتے ہیں، ویسی اس کو جگہ دیتے ہیں۔ ان کو اسٹیج پہ بلانے اس بات کی دلیل نہیں کہ اسٹیج پہ تو آواز موجود ہے اور کسی اور جگہ پر آواز موجود ہی نہیں، بلکہ ان کی شان یہ تھی اس کے مطابق ان کو اسٹیج پہ بلا لیا، جگہ پر آواز تو ہر جگہ پہ جا رہی ہے۔ سوال نمبر 6، اگر اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں تو وقت دعا ہاتھ اوپر ہی کیوں اٹھاتے ہیں؟ وقت دعا ہاتھ اوپر ہی کیوں اٹھاتے ہیں؟ خیر غلط کہتے ہیں اللہ عرش پر ہی اٹھا کے کیوں کہتے ہیں اللہ یہ عطا فرما دو؟ آپ سامنے منہ کر لو، نیچے منہ کر لو، دائیں بائیں منہ کر لو۔ اگر اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں تو وہ وقت دعا ہاتھ اوپر کیوں اٹھاتے ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ اگرچہ جہت سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ اگرچہ جہت سے پاک ہیں، لیکن بندے کے قلبی استحضار کے لیے بعض اعمال کے لیے بعض جہاد کا تعین فرما دیتے ہیں۔ یاد ہے نا؟ یہ کیا کہنا ہے؟ یاد ہے یا بھول گئے؟ تھوڑا سا۔ لیکن بندے کے قلبی استحضار کے لیے بعض اعمال کے لیے بعض جہاد کا تعین فرما دیتے ہیں، جیسے نماز کے لیے جہت کعبہ کو قبلہ قرار دیا، نماز کے لیے جہت کعبہ کو قبلہ قرار دیا۔ اب ہم غیر مقلدین سے بھی کہیں گے کعبہ اعلیٰ ہے یا عرش اعلیٰ ہے؟ کیا کہیں گے؟ بولو، ہم پوچھیں گے کعبہ اعلیٰ ہے یا؟ غیر مقلد کیا کہے گا؟ عرش اعلیٰ ہے۔ ہم پوچھیں گے اللہ کعبہ میں رہتے ہیں یا عرش پہ رہتے ہیں؟ غیر مقلد کیا کہے گا؟ بولو ہاں کہاں رہتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں منہ پر کعبے کی طرف کیوں کرتا ہے، عرش کی طرف کیوں نہیں کرتا؟ نماز پڑھتے ہوئے تو منہ کعبے کی طرف کرتا ہے، عرش کی طرف کیوں نہیں کرتا؟ جیسے نماز کے لیے جہت کعبہ کو قبلہ قرار دیا، دعا کے لیے جہت فوق کو نہ، جس طرح نماز کے لیے جہت کعبہ کو قبلہ قرار دیا، نہایت اعلیٰ درجہ کے قرب الہی کے حصول کے لیے جہت عرش کو قبلہ قرار دیا، نہایت اعلیٰ درجہ کے قرب الہی کے حصول کے لیے جہت عرش کو قبلہ قرار دیا۔ اور قرآن کریم ارشاد فرمایا واسجد واقترب، واسجد، اگر میرا قرب لینا ہے تو پھر کیا کرو؟
بولو نا، سجدہ کرو، میرے قریب ہونا ہے تو سجدہ کرو. تو نہایت میرا قرب حاصل پھر کہاں جاؤ؟ زمین پہ جاؤ یا عرش پہ آ جاؤ؟ تو نہایت اعلیٰ درجہ کے قرب کے لیے اللہ نے جہتے عرش کو کعبہ کر جہتے عرش کو قبلہ قرار دیا. بالکل اسی طرح دعا کے لیے جہتے فوق کو قبلہ قرار دیا، جہتے فوق کو قبلہ قرار دیا. بعض اعمال کے لیے اللہ بعض جہاد کو تعین کیوں فرماتے ہیں؟ تاکہ بندے کا قلبی استحضار رہے، قلبی استحضار. اب اگر ہم کہتے ہیں اللہ تو ہر جگہ پر ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے منہ کعبہ کی طرف کیوں کرتے ہیں؟ جدھر چاہے کر لیں. اگر یہ اختیار دے دیتے تو ایک ہی جماعت میں عجیب تماشا بن جاتا. نماز جماعت ایک ہی ہوتی اور ہر طرف بندوں کا منہ ہوتا تو تماشا بنتا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے، بندہ کسی بھی نہ گزرتا منہ باہر طرف کیا ہوا ہے. اس لیے ایک جہت کو متعین کر دیا تاکہ بندے کا نماز میں قلبی استحضار ہے. ہر جگہ ہوتا تو قلبی استحضار نہیں رہا. سوال نمبر 7. یہ جو میں نے کہا نا کہ غیر مقلد بھی عرش پہ خدا کو مانتے ہیں اور کعبہ کی طرف کرتے ہیں، عرش کی طرف کیوں نہیں کرتے؟ ایک غیر مقلد ہے توصیف المان، وہ سے سوال کیا کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی وہ مٹی جو حضور کے وجود اطہر سے متصل ہے، وجود اطہر سے مس کرتی ہے، یہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے اور عرش سے بھی اعلیٰ ہے. شیخ نے لکھا ہے کہ وہ قبر مبارک کی وہ مٹی جو نبی پاک کے وجود سے ملی ہے، کعبہ سے بھی اعلیٰ، عرش سے بھی اعلیٰ ہے. تو غیر مقلد توصیف المان کہنے لگا تو پھر جو بند والوں کو چاہیے کہ نماز پڑھنے کے لیے منہ کعبہ کی طرف نہ کریں بلکہ حضور کی قبر کی طرف کیا کریں. اعلیٰ جگہ جو یہ ہے، اعلیٰ جگہ جو ہے. اب بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے تو بہت بڑی سے مضبوط دلیل دے دی ہے. میں نے کہا دلیل کون سی دی ہے؟ میں نے غیر مقلدین سے کہا اگر ہمارے اوپر اعتراض یہ ہے کہ جب روزے کی وہ جگہ اعلیٰ مانتے ہیں جو نبی پاک کے وجود سے ملی ہے تو پھر منہ اس طرف کریں، تو ہم بھی تو غیر مقلدین سے کہہ دیں گے نا کہ تم کعبہ کو اعلیٰ نہیں عرش کو اعلیٰ مانتے ہو، اس کو اعلیٰ مانتے ہو عرش کو، تو تم اپنی دلیل پر عمل کرتے ہوئے منہ کعبہ کی طرف کرنے کے بجائے عرش کی طرف کر لیا کرو. نہیں سمجھے؟ تم اعلیٰ کسے مانتے ہو؟ تو تم عرش کی طرف کرتے نا، اور ہمیں کہتے بھائی دیکھو ہمارے یہاں عرش اعلیٰ ہے، ہم نے منہ اوپر کیا ہے، تمہارے یہاں وہ جگہ اعلیٰ ہے، تم منہ ادھر کرو. پھر اعتراض کی وجہ تھا تم نے بھی تو اعلیٰ کو چھوڑ کے ادھر کی طرف منہ کیا ہے نا. اگر ہم نے اعلیٰ کو چھوڑ کے ادھر کی طرف منہ کر دیا تو پھر ہمارے اوپر کیا اعتراض ہے؟ بات ٹھیک ہے. بلکہ میں کہتا ہوں غیر مقلدین کو چاہیے منہ اوپر کر کے نماز پڑھے، عرش جو اوپر ہے، اور پھر امام کی وجہ فاتحہ بھی پڑھیں. وہ ہلا رہے ہوں گے، کعبہ اوپر سے گزر جائے گا، اور گزرتے ہوئے کعبہ کچھ پھینک بھی دے تو پھر بھی منہ بند کر کے پڑھنا نہ چھوڑے بلکہ پڑھتے رہے. کیوں؟ اگر بندے کا منہ کعبے کی طرف ہو اور مٹی ہوا چل پڑے اور منہ میں مٹی پڑ جائے تو بتائیں آپ پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ جب منہ میں مٹی آئی پھر بھی پڑھتے رہیں گے نا. اگر ہمارا منہ کعبہ کی طرف ہے اور ہوا چلے اور منہ میں مٹی کے ذرے آ جائے ہم پھر بھی پڑھتا نہیں چھوڑتے. اگر غیر مقلد کا منہ اوپر ہو اور کعبہ کو کچھ مال پھینک بھی دے ایک تو پھر بھی پڑھنے سے باز نہیں آنا چاہیے. کرے منہ اوپر بالکل تیار نہیں تو پھر ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ تم ادھر کیوں کرتے. غیر مقلدین کی دلیل کو غیر مقلدین پر پھینکا کرو تاکہ ان کو بھی فکر پڑے نا، ان کو فکر ہو کہ ہم نے کچھ سوالات کے جواب بھی دینا ہے. سوال نمبر، اگر اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر نہیں تو عموماً اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے کے لیے اوپر کی طرف اشارہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اوپر کی طرف اشارہ کیوں کیا جاتا ہے؟ پوچھ رہے جی اللہ کی طرف کیا جواب دیتے ہیں؟ دعا کے ہاتھ کی طرف اٹھاتے ہیں، اوپر اٹھا دیتے ہیں. جواب سنیں، اللہ تعالیٰ جہات ستہ سے اگرچہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ اگرچہ جہات ستہ سے کیا مراد ہے؟ فوق،
تحت یمین شمال قدام اور خلف اوپر نیچے دائیں بائیں آگے اور پیچھے. اگرچہ اللہ تعالیٰ جہات ستہ سے پاک ہیں لیکن تمام جہات کو محیط بھی ہیں. لیکن تمام جہاد کو محیط بھی ہیں. توجہ رکھنا. اگرچہ اللہ تعالیٰ جہاد سے پاک ہے لیکن تمام جہاد کو محیط بھی ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. سورہ نساء آیت نمبر 26. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو محیط ہے. اور جہاد ستہ میں سے جہت علوم کو باقی جہاد پر عقلاً فقیت حاصل ہے. عقلاً فقیت حاصل ہے. اللہ تعالیٰ جہاد ستہ سے پاک ہے لیکن جہاد ستہ کو محیط بھی ہے. اور جہاد ستہ میں سے جہد علوم کو عقلاً باقی تمام جہاد پر فقیت حاصل ہے. اس لیے تعظیم کا خیال کرتے ہوئے اشارہ اوپر کرتے ہیں. تعظیم کا خیال کرتے ہوئے اشارہ اوپر کرتے ہیں. جواب سمجھ آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ جہاد ستہ سے پاک ہے لیکن تمام جہاد کو محیط بھی ہے. لیکن تمام جہاد میں سے جہت علوم کو باقی تمام جہاد پہ عقلاً فقیت حاصل ہے. اس لیے تعظیم کا خیال کرتے ہوئے اگر ایک جہت کی طرف اشارہ کرنا پڑے تو جہاد خمسہ کی بجائے محض ایک جہت فوق کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ایک ہی مثال سمجھیں. جیسے استاد سبق پڑھاتا ہے اور استاد کی آواز چاروں طرف آتی ہے. استاد سبق پڑھاتا ہے تو آواز چاروں طرف آتی ہے لیکن استاد شاگرد کو کہتا ہے آگے بیٹھو سامنے آؤ تو شاگرد کے استاد جی پیچھے بھی آواز آ رہی ہے. پیچھے سے آواز آنا ادب کے خلاف ہوتا ہے. پیچھے آواز آنا تو ادب کے خلاف نہیں ہوتا نا. میری بات سمجھ. پیچھے سے آواز آنا ادب کے خلاف ہوتا ہے. پیچھے آواز آنا ادب کے خلاف نہیں ہوتا. استاد کہتا ہے بیٹا آگے بیٹھو. شاگرد کہتے ہیں استاد جی پیچھے کی آواز آ رہی ہے. یہ ادب ہے خلاف ادب ہے. اگرچہ استاد کی آواز چاروں طرف جاتی ہے لیکن کچھ کی طرف بیٹھ کے سننا سبق ادب کے خلاف ہے. ادب کا تقاضا کے سبق سامنے بیٹھ کے. بالکل اسی طرح اللہ تمام جہاد سے پاک ہے اور تمام جہاد کو محیط بھی ہیں لیکن تعظیم کا خیال کرتے ہوئے جہت علوم کی طرف اشارہ کرتے ہیں کیونکہ جہت علوم کو باقی جہاد پر فقیت حاصل ہے. میری گزارش سمجھ گئے. آگے میں نے عرض کیا تھا میں 2-3 عبارات میں کہوں گا جس سے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کو معیت ذاتیہ حاصل ہے نہ کہ معیت علمیہ. معیت علمیہ تو ہے ہی ہے نا. معیت علمیہ تو علمیہ پر وصفیہ کہتے ہیں. معیت علمیہ تو ہے ہی. معیت ذاتیہ اللہ کو حاصل ہے. یہ عبارت لمبی ہے میں سنا دیتا ہوں آپ سمجھ لیں اور بعد میں لکھنا جائے اس کاپی سے دیکھ کر لکھنا. عبارت تو لمبی ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بندے نے سوال کیا ہے اور یہ پورا سوال اور جواب حضرت تھانوی کتاب ہے بوادر النوادر. اس میں صفحہ 50-51 پر موجود ہے. بوادر النوادر. یہ بوادر النوادر کتاب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی سب سے آخری تصویر ہے اور میں علماء کو کہتا ہوں ایک بار اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں. نہیں سمجھ آئے گا پھر دوبارہ کریں. نہیں سمجھ آئے گا دوبارہ کریں لیکن ایک بار نظر ضرور ڈال لیں. محمد کا فہرست آپ دیکھ لیں لائبریری میں آپ کو اندازہ ہوگا کتنے اہم مباحث موجود ہیں جو اس کتاب پر ہے. حضرت امام محمد تھانوی کی زندگی کی سب سے آخری کتاب کا نام کیا ہے؟ بوادر النوادر. حضرت کی وفات سے 6 یا 7 دن قبل چھپ کر آئی ہے اور حضرت نے کتاب دیکھی تو فرمایا مجھے ایسے لگتا ہے شاید میں اسی کتاب کے لیے زندہ ہوں. اور میں نے کتاب دیکھ لی ہے. 5 یا 6 دن دنیا سے رخصت ہو گئے. غالباً 25 یا کتنے نسخے نے خود لیے جو حضرت خود اپنے دستے مبارک سے بعض احباب کو ہدیہ کر پیش فرمائے. اس کتاب میں سوال کیا ہے؟ بڑی لاجواب کتاب ہے. آپ اس کا مطالعہ ضرور فرمائیں. بوادر النوادر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے سوال کیا گیا مسئلہ سن لیں پوری زبان دیکھنی مشکل ہے. قال اللہ تعالیٰ نحن اقرب الیہ من حبل الورید وقال هو معکم. اللہ فرماتے ہیں ہم شانک سے قریب ہیں. اللہ فرماتے ہوا معکم اللہ تمہارے
ساتھ کہتے ہیں فمن الناس من یقول ان القرب باعتبار ذات والوصف، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو قرب ذاتی بھی ہے اور قرب وصفی بھی ہے۔ قرب کا معنی میت ہوتا ہے، میت ذاتی بھی ہے، میت وصفیہ بھی ہے۔ ویقول بعض الناس ان القرب بحسب الوصف فقط، بعض کہتے ہیں صرف قرب وصفی ہے، میت علمی ہے، میت ذاتیہ نہیں ہے۔ فأی الحزبین علی الصواب وأی الفریقین علی الحق، آپ فرمائیں دونوں میں سے کون سا فریق حق پر ہے اور کس کی بات بہتر اور درست ہے۔ وَإِنْ كَانَ اللَّهُ قَرِيبًا بِالذَّاتِ، اور اگر اللہ کو قرب ذاتی حاصل ہے، هل يقرب مع قوم استواء على العرش ام لا، تو پھر اللہ عرش پہ ہوتے ہوئے بھی کیا ذاتاً ہر بندے کے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ ذات ادھر مستوی علی العرش بھی ہوں، ادھر ہر کسی کے ساتھ ہوں، کیا اس طرح وصف میں کیا میت ذاتیہ مل جائے گا؟ ثم الذين يقولون بالقرب الوصف يدعون بالقائلين بالقرب الذاتي انهم كفروا بقولهم بالقرب الذاتي، هل يجوز نسبة الكفر الى من قال ان القرب ذاتي ام لا؟ اور وہ لوگ جو اللہ کے لیے میت ذاتیہ کے قائل ہیں، وہ میت علمیہ کے قائل ہیں، وہ قائلین میت ذاتیہ کو کافر کہتے ہیں، تو کیا میت ذاتیہ کے قائلین کو کافر کہنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ سوال سمجھ آ گیا؟ بعض کہتے ہیں اللہ کو میت ذاتیہ ہے اور بعض کہتے ہیں میت وصفیہ ہے، تو ان میں سے بہتر موقع کون سا ہے؟ نمبر 2، اگر یہ کہا جائے بعض حضرات جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو میت علمیہ حاصل ہے اور جو میت ذاتیہ قائل ہوگا وہ کافر ہے، تو کیا کفر کی نسبت ان کی طرف کرنا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں؟ حضرت تھانوی کا جواب سنیں، جو میں نے کہا تھا نا موجود بلاؤں کا ہر جگہ موجود ہے، حضرت تھانوی کے جواب سنیں کیا سے فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لما کان المتبادر عند العامۃ من المعیت الذاتیہ ہی المعیت الجسمانیہ، کیونکہ عام طور پہ میت ذاتیہ جب کہیں تو عوام سمجھتے اس کا معنی میت جسمانیہ ہے۔ عوام کیا سمجھتی ہے؟ میت، جب ہم کہیں اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے تو عام طور پر لوگ ذات کا معنی کیا سمجھتے ہیں؟ جسم، تو لوگ سمجھتے ہیں شاید جسم ہر جگہ موجود ہے۔ اب طلح العلماء، اب طلح العلماء، تو میت ذاتیہ کو علماء نے انکار کر دیا۔ اچھی طرح سمجھ لیں، لما کان المتبادر عند العامۃ من المیت الذاتیہ ہی المیت الجسمانیہ، تو متبادر کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جو فوراً یا بغیر کسی تعبیر کے عام آدمی کے ذہن میں بات آتی ہے تو ذات سے مراد لوگ کیا لیتے ہیں؟ جسم۔ تو جب کہتے ہیں اللہ کو میت ذاتیہ ہے، عام بندہ یہ سمجھتا ہے میت ذاتیہ کا معنی میت جسمانیہ ہے، اور میت جسمانیہ کا انکار کرنا جائز، اقرار کرنا جائز نہیں۔ اب طرح العلماء، علماء نے کہا کہ اللہ کو میت ذاتیہ حاصل ہے، یہ میت ذاتیہ کے انکار کیوں کیا ہے؟ کیونکہ لوگ میت ذاتیہ کا معنی میت جسمانیہ کرتے تھے، اس لیے انکار دیا۔ وکفر بعض القائلین بہا، اور میت ذاتیہ قائلین کو بعض لوگوں نے کافر بھی کہہ دیا، چونکہ میت ذاتیہ کا معنی انہوں نے میت جسمانیہ لیا ہے اور میت جسمانیہ کا قول تو کفر ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میت ذاتیہ کا قول کرنا یہ کفر ہے۔ اب بات سمجھ گئی؟ فرماتا ہے بلو ارید بہا المعیۃ غیر المتکیفہ فلا محظور فی القول بہا، اور اگر میت ذاتیہ سے مراد ایسی میت ہو کہ جس کی کوئی کیفیت نہ ہو، بلا کیف اس کو مان لے، فلا محظور فی القول بہا، تو پھر اس کا اقرار کرنے میں کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ بل امتناع فی اجتماعها بالاستواء، اور پھر ان دونوں کے جمع ہونے میں کوئی امتناع بھی نہیں ہے۔ اللہ مستوی علی العرش بھی ہوں گے، اللہ ہر کسی کے ساتھ بھی ہوں گے، جو کہ میت بلا قید ہے، جو کہ میت بلا قید ہے، تب ایک دو میت ذاتیہ قول میں حرج بھی نہیں ہوگا، اور مستوی علی العرش بھی مان لیں گے، میت ذاتیہ بھی مان لیں گے، تو دونوں میں اجتماع ہوگا۔ اعتراض تب آئے گا جب مستوی علی العرش ذاتن مانے جسمن، یا میت ذاتیہ جسمن مانے، تو پھر اعتراض ہوگا نا، اللہ کا الیاذ باللہ جسم عرش پر بھی ہو اور ہر جگہ پر بھی ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میت کی بلا کیف مان لیں اور استوا بھی بلا کیف مان لیں تو پھر مستوی علی العرش بھی مان سکتے ہیں اور ما کل شیء بھی مان سکتے ہیں، پھر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تعریف فرماتے ہیں لأن الذات لیست بمتناہیۃ والمعیۃ لیست بمتکیفۃ، اس لیے کہ ذات اللہ کی غیر متناہی، لیست بمتناہی، متناہی نہیں ہے، ذات کون سی ہے؟ غیر متناہی ہے،
اور معیت لیست متکیفۃ، اور ہم نے معیت کو مانی کہ جو بلا کیف ہے. ہم نے خدا کی ذات کو غیر محدود مان لیا تو مستوی علی العرش بھی ہو سکتا ہے اور ہر بندے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے ذات کو غیر محدود مانا ہے، محدود تو مانا ہی نہیں ہے. ایک جگہ پر ہوگا دوسری جگہ پہ کیوں نہیں. ذات غیر محدود ہے اور معیت بلا کیف ہے. ذات کو غیر محدود مانیں گے، میت کو بلا کیف مانیں گے تو مستوی علی العرش بھی ہوں گے اور ما کل شیء بھی ہوں گے، تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آگے ہے تھانوی کی بات سمجھنا. فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ اعْتِقَادِهَا بِلَا كَيْفِيَّةٍ فَالْأَسْلَمُ لَهُ أَن يَقُولَ بِالْمَعِيَّةِ الْوَصْفِيَّةِ أَيَّ الْعِلْمِيَّةِ فَقَط. اور جو بندہ یہ بات نہ سمجھ سکتا ہو کہ اللہ ہر جگہ پہ کیسے موجود ہے بغیر جسم کے، تو وہ یہی اقرار کر لے کہ اللہ کا علم ہر جگہ پر ہے، بس یہ کافی ہے. اب بات سمجھے. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے الطالب میت ذاتیہ کے قائل ہیں یا نہیں؟ بولو نا. فرماتے ہیں میت ذاتیہ کے قائل، لیکن وَمَن لَّمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ اعْتِقَادِهَا بِلَا كَيْفِيَّةٍ، اور جو بندہ خدا کے میت ذاتیہ بلا کیف کو نہ سمجھ سکتا ہو، فَالْأَسْلَمُ لَهُ أَن يَقُولَ بِالْمَيِّتِ الْوَصْفِيَّةِ آیت علمیہ فقط. اس کے لیے محفوظ طریقہ یہ ہے وہ میت علمیہ کا قائل ہو جائے، میت وصفیہ کا قائل. وہ یہ نہ کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے، وہ یہ کہ اللہ کا علم ہر جگہ پہ موجود ہے. اس پر تو کوئی اشکال ہی نہیں، اس پر تو کوئی اشکال نہیں. وَبِهَٰذَا التَّقْرِيرِ خَرَجَ الْجَوَابُ مِن كُلِّ سُؤَالٍ وَارْتَفَعَ كُلُّ إِشْكَالٍ. ہر سوال بھی ختم ہو گیا اور ہر اشکال بھی مرتفع ہو گیا. یہ حکیم الامت تھانوی کے علوم ہے. حکیم الامت تھانوی کے میں نے کہا تھا نا، ہم کہتے ہیں اللہ کہاں پر ہے، جواب کیا دیا؟ موجود بلا. اور جو موجود بلا مکان کو نہ سمجھ سکے اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہر جگہ پہ. تو موجود بلا مکان کا ترجمہ ہر جگہ موجود ہے. ہر جگہ یعنی مکان میں اتنی تعمیم کی ہے کہ گویا وہ بلا مکان، گویا وہ بلا مکان. دیکھیں نمبر 2 عبارت مکتوبات امام ربانی جلد 2 صفحہ 53. مکتوبات امام ربانی جلد 2 صفحہ 53. المجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آگاہ ہو کہ فوق العرش کا ظہور تجھے وہم میں نہ ڈالے. آگاہ ہو کہ فوق العرش کا ظہور تجھے وہم میں نہ ڈالے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کا مقام قرار عرش کے اوپر ہے. یہ تجھے وہم نہیں آنا چاہیے، اور جن کو مکان اس کے لیے ثابت ہے یہ وہم میں نہ ڈالنا. تعالی اللہ عن ذالک واما لا یلیق بجناب قدسہ تعالی. بات سمجھئے. اللہ تعالیٰ کا فوق آگاہ ہو کے فوق العرش کا ظہور تجھے وہم میں نہ ڈالے کہ اللہ کا مقام قرار عرش پر ہے. نہ فوق العرش بھی ہے اور اللہ کا مکان عرش نہیں. فوق العرش بھی مانتے ہیں اور اللہ کے عرش کو خدا کا مکان بھی نہیں مانتے. فوق العرش بھی مانیں گے اور عرش کو خدا کا مکان بھی نہیں مانیں گے. تعالی اللہ عن ذالک، اللہ پاک مکان سے پاک. آگے دیکھیں مکتوبات امام ربانی جلد 2 صفحہ 225. مکتوبات امام ربانی جلد 2 صفحہ 225 فرماتے ہیں اور یہ بھی مناسب نہیں کہ حق تعالیٰ کو عرش کے اوپر جانے، اور یہ بھی مناسب نہیں کہ حق تعالیٰ کو عرش کے اوپر جانے اور فوق کی طرف ثابت کریں، کیونکہ عرش اور اس کے ما سوا سب کچھ حادث اور اسی کا پیدا کیا ہوا ہے. مخلوق اور حادث کی کیا مجال ہے کہ خالق قدیم کا مقام اور جائے قرار بن سکے. بات سمجھئے. کیونکہ عرش اور اس کے ماں سب کچھ اس حادث اور اسی کا پیدا ہوا ہے، پیدا کیا ہوا ہے. مخلوق اور حادث کی کیا مجال کہ خالق قدیم کا مقام اور جائے قرار بن سکے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ نمبر 3 مکاتب رشیدیہ صفحہ 42. مکاتب رشیدیہ صفحہ پہلی ہم نے 2 باتیں کس پہ پیش کی ہیں کہ عرش اللہ کا مکان نہیں، عرش ماں اللہ بعد فوق العرش نہیں، یہ جائے قرار عرش نہیں اللہ کا. دوسری بات سمجھیں. قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں حق تعالیٰ باوجود وراء البراء کے قریب عبد ہے. حق تعالیٰ باوجود
باوجود براء البراء کے قریب ابد کے ہے. حق تعالیٰ باوجود براء البراء کے قریب ابد کے ہے. براء کا معنی ہوتا ہے پیچھے پردہ. براء البراء یعنی پردے کے پیچھے، پیچھے کے پیچھے. اس کے باوجود اللہ بندے کے قریب ہے. وہ براء البراء میں بھی ہے اور بندے کے ساتھ بھی ہے. بہو معکم اینما کنتم، بہو معکم اینما کنتم. ایسے تشابیش کی ضرورت نہیں. کسی بندے نے وسوسہ لکھا تھا اشکال، پر میں ایسے تشابیش کی ضرورت نہیں. اور معکم علم سے معیت تعبیر کرنا کچھ حاجت نہیں. وہ معکم بولو، وہ معکم میں علم سے معیت تعبیر کرنا کچھ حاجت ہے. رحم کرتے ہیں معکم سے مراد معیت علمی ہے. فرمایا معکم علم سے معیت تعبیر کرنا کچھ حاجت نہیں. وہ ضمیر ذات ہے جہاں علم وہاں ذات. وہ ضمیر ذات ہے جہاں علم، بولو جہاں علم. تو جہاں علم ہوتا ہے وہیں ذات ہوتی ہے نا. صرف بغیر موصوف کے کبھی ہوتا ہے. ہم نے کہا جی علم تو ہے لیکن موصوف نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فلاں جگہ پہ علم ہے لیکن عالم نہیں. بھائی علم ہوگا تو عالم بھی ہوگا نا. بات سمجھ آ رہی؟ حق تعالیٰ فوق تحت سے بری ہے. فوق اور تحت ہر جا موجود ہے. فوق اور تحت ہر جا موجود ہے. عروج روح و قلب کا فوق کی جانب، یہ بڑا عجیب جملہ ہے. عروج روح و فوق کا، عروج روح و قلب کا فوق کی جانب اس خیال سے نہیں ہے کہ حق تعالیٰ فوق العرش ہے. حق تعالیٰ فوق العرش ہے نہیں، سب جگہ ہے. قلب مومن کے اندر بھی ہے. بس فوق کا خیال مت کرو، بس فوق کا خیال مت کرو. بات سمجھئے کہ میں نے عبارت کس پہ کس کی ہے کہ مولانا گنگوہی بھی فرماتے ہیں اللہ فوق میں بھی ہے، تحت میں بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے. فوق اور تحت سے اللہ بری ہے. باوجود براء ہونے کے اللہ کی ذات بندے کے ساتھ موجود ہے، بندے کے ساتھ. اس پہ جو نے ایک بات فرمائی ہے نا، میں ذرا اس کو سمجھ شاید اس کو سوال کی صورت میں لکھ لینا اور سوالوں کے ساتھ اضافہ کر دیں یا ویسے بات سمجھ لیں. مجھے ایک ہمارے اپنے عالم فرمانے لگے کہ جس قدر میں نے مطالعہ کیا ہے، میرا مطالعہ کہتا ہے اللہ عرش کے اوپر، میرا مطالعہ کہتا ہے اللہ. میں نے کہا آپ کے مطالعے سے کیسے پتہ چلا؟ اللہ آپ کے مطالعے سے پتہ کیسے چلا؟ کہتا ہے جب بھی کسی بندے کو ترقیات ملتی ہیں تو روح اوپر جاتی ہے، ترقی ہوتی ہے. روح نیچے ہو تو ترقی نہیں ہوتی. ترقیات کے روح کا صعود ہوتا ہے نا، روح کا صعود ہوتا ہے. تو جب روح مالا اعلیٰ کی طرف جاتی ہے ترقی ہوتی ہے. ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ جب بندے کو ترقی ہو تو روح نیچے چلی جائے. اور جب وفات کے بعد بھی نیک آدمی کی روح جائے تو اوپر جاتی ہے اعلیٰ کی طرف. تو عروج بندے کو ملتا ہے اوپر جانے سے، عروج بندے کو نہیں ملتا نیچے جانے سے. اس سے معلوم ہوا اللہ کی ذات کیونکہ اوپر ہے، جو تجلیات کی خالق ہے، اس لیے جب بھی بندے کو عروج ملتا ہے تو اوپر کی طرف بات کرتا ہے، نیچے کی بات نہیں کرتا. میں نے کہا بات سمجھے، ملائے اعلیٰ اور ملائے اسفل میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ ملائے اعلیٰ میں محض نور ہے اور ملائے اسفل میں ظلمت بھی ہے اور نور بھی ہے. ظلمت بھی ہے اور نور ہے. دیکھیں یہاں کفر بھی ہے، ایمان بھی ہے. اور ملائے اعلیٰ میں صرف یہاں اندھیرے بھی ہیں اور روشنی بھی ہے، اور اوپر صرف روشنیاں ہیں. یا نور بھی ہے، ظلمت بھی ہے اوپر، یا نیکی بھی ہے، گناہ بھی ہے اوپر. تو شیاطین تو اوپر جانا بند ہو جاتے ہیں. اوپر صرف ملائکہ رہتے ہیں جو معصوم ہیں. یہاں ملائکہ بھی آتے ہیں اور شیاطین تو رہتے ہی ادھر ہیں. میری بات سمجھ آ گئی؟ تو ملائے اعلیٰ میں صرف ایک چیز ہے، وہ کون سی؟ نورانیت. اور ملائے اسفل میں روحانیت بھی اور ظلمت بھی. اب ظاہر ہے جہاں صرف روحانیت ہوگی وہاں جائیں گے تو ترقی ملے گی. اور جب یہاں روحانیت اور ظلمت دونوں چیزیں ہوں گی، وہاں رہنے سے بندہ ترقی کی نسبت نہیں کر سکتا. ترقی کی نسبت اس مقام کی طرف نہیں کریں گے جہاں دونوں چیزیں ہوں، بلکہ اس کی طرف کریں گے جہاں پر محض نورانیت ہو. میں نے کہا میں اس کی مثال دیتا ہوں. اب دیکھیں اگر بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر بیٹھا ہو اور اسی کے ساتھ الیاذ باللہ خدا نہ کرے وہاں کوئی بے لباس یعنی بے پردہ عورت بیٹھی ہو،
اب ساتھ میں پردہ عورت ہو اور روزے پر بیٹھا ہو، کعبہ کے اندر بیٹھا ہو، ساتھ بھی پردہ عورت ہو اور ساتھ ہی کعبہ کے ساتھ لگا ہو، پردے غلاف کعبہ اس نے بھی پکڑا ہو اور ساتھ بھی یہ بے پردہ عورت نے پکڑا ہو، نگاہ اس پر بھی پڑ جائے اور نگاہ غلاف کعبہ پر بھی پڑ جائے، آپ بتائیں طبیعت میں کچھ ہجان تو پیدا ہوگا نا، طبیعت میں عورت طرف میلان تو پیدا ہوگا نا۔ اور اگر بندہ ایسی جگہ پر بیٹھا ہو جہاں بے پردہ کجا با پردہ بھی عورت موجود نہ ہو، ظاہر وہاں قلبی کیفیت اور ہوگی، اور جہاں بے پردہ ساتھ عورتوں کی قلبی کیفیت اور ہوگی۔ تو ملأ اسفل میں گناہ بھی ہے، نیکیاں بھی ہیں، کفر بھی ہے، ایمان بھی ہے، نور بھی ہے، ظلمت بھی ہے، تو یہاں کیفیت اور ہوتی ہے۔ اور ملأ اعلیٰ میں چلے جائیں وہاں صرف نور صرف ایمان ہے تو وہاں کیفیت اور ہوتی ہے۔ تو اوپر جا کر کیفیت بدلنے میں اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ اوپر ہے، بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس عالم میں صرف نورانیت ہے اور اس عالم میں نورانیت بھی ہے اور ظلمت بھی ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ آگے بطور فائدہ کے چند کتب کو نوٹ فرما لیں کہ جن کا مطالعہ مسئلہ صفات کے لیے نہایت مفید ہے۔ نمبر 1 کتاب الاسماء والصفات از امام بہقی، نمبر 2 دفع شبہ تشبیہ از امام ابن جوزی، نمبر 3 ایضاح الدلیل بدر الدین ابن الجماعہ، جماعت جسے کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، بدر الدین ابن الجماعہ، نمبر 4 المسامرہ فی شرح المسایرہ، المسامرہ فی شرح المسایرہ از ابن الحمام، نمبر 5 اشارات المرام از امام بیاضی، نمبر 6 شرح المقاصد علامہ تفتزانی، نمبر 7 شرح المواقف، شرح المواقف از میر سید شریف جرجانی، نمبر 8 اساس التقدیس، اساس التقدیس از امام فخر الدین غازی، نمبر 9 مقالات الکوثری از شیخ زاہد الکوثری، نمبر 10 تمہید الفرش فی تحدید العرش، تمہید الفرش فی تحدید العرش از حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی، بریلوی حضرات اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر نہیں مانتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بریلوی تعالیٰ میں لکھا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ برائے میرے پاس بریلویوں کو اشکال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ اس لیے نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ذہن میں